میں نے خود آیت اللہ خمینی سے یہ نصیحت سنی، میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ 88 میں پڑھنے گیا، ان کا انتقال ہوا ہے 91 میں یا 92 میں ہوا ہے جی، 89 میں ہوا ہے، یعنی کوئی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے خود ان سے وہ خطاب سنا، علماء سے خطاب کر رہے تھے، واعظین سے، ناصحین سے، مبلغین سے، علماء سے ان کا خطاب تھا جو ماہ رمضان کی تبلیغ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ مادی نعمتوں اور روحانی نعمتوں میں دوستی نہیں ہے، مادی نعمتوں اور روحانی نعمتوں میں دوستی نہیں ہے۔ ایک مادی نعمت بڑھاؤ گے تو 3 روحانی نعمتیں فرار کر جائیں گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، مادی نعمتیں بڑھاتے رہو یا نورانی اور روحانی نعمتیں بڑھاتے رہو۔ تو روحانی نعمتیں بڑھیں گی تو پھر درجے بڑھنا شروع ہوں گے۔ تو بعض لوگ مجھ جیسے لوگ ہیں کہ دونوں چیزوں کا شوق رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، دونوں چیزوں کو نہیں لے کے چل سکتے ساتھ، یہاں پر چھوڑنا پڑے گا۔ اب کن ہے معرفت جناب سیدہ کے لیے، کیا کیا جائے کہ بی بی کی معرفت کی کیفیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ کیا کریں کہ بی بی کی معرفت کی کیفیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، درجے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائیں؟ سب سے پہلا تو یہی ذریعہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ سلام ہو، شاباش ہو ان احباب کو کہ جو ایام فاطمیہ میں یہ مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں، عزت میں اضافہ فرمایا۔ اور جو معاونین ہیں، جو حمایتی ہیں، جو کم سے کم آ کے بیٹھ رہے ہیں، کہ وہ اگر مجلس کر نہیں رہے تو کم سے کم مجلس میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمایا۔ تو پہلا تو کام یہی ہے جو یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ کچی پکی کا کام ہے، ویسے معاف کیجیے گا، یہ بی بی کی معرفت کے لیے ابتدائی کام ہے، اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ بی بی کے نام پہ جمع ہو جائیں، اور پھر بی بی کے نام پر جمع ہو کر معرفت کی وادیوں میں آہستہ آہستہ قدم رکھنا شروع کریں۔ جی یاد رہے میرے بچوں، بادب با مراد بولتے تھے نا بڑے پرانے بھائی، جتنا ادب پڑھاتے چلے جائیں گے اتنی مراد ملتی چلی جائے گی، جتنا احترام بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی ہی مرادوں تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ یعنی مراد سے مراد وہ منتیں مرادیں، یقیناً وہ بھی اس لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں مراد سے مراد مرید کا ارادہ، مرید کی منزل، مراد اسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جسے پیر کہتے ہیں نا، اسے میں کہہ رہا ہوں مراد۔ جو ہمارے پیر جسے کہتے ہیں کہ جو اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے ساری، وہ جو کہہ رہا ہے بس وہی ہے۔ تو ادب سے مراد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی مراد کے قریب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ اور جناب زہرا کا جس نے ادب کیا وہ یا رضی اللہ تعالی عنہ بنا یا علیہ السلام بنا، اور جس نے جناب زہرا کی بے ادبی کی وہ لعنت اللہ علیہ بنا۔ ادب جتنا ہم بڑھاتے چلے جائیں گے جناب زہرا کے حوالے سے، اتنا ہی ہماری مرادیں ہمیں ملتی چلی جائیں، یعنی ہمیں منزلیں ملتی چلی جائیں۔ آیت اللہ باقر فخار، مجھے توفیق ہوئی کہ میں ان کے خدمت میں رہا، درس میں رہا۔ اس وقت وہ بزرگ علماء میں سے ہیں، اصفہان میں درس خارج کہتے ہیں، ہمیں قم میں پڑھایا تھا انہوں نے۔ تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سلام کرنے جاؤں۔ صاحب کرامت عالم، اللہ کے ولی عالم، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی، سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی۔ میں ابھی جب آخری دفعہ ان سے ملنے گیا، 2 گھنٹے تک ان کے پاس رہا، ان سے نصیحتیں لیتا رہا، ان سے سنتا رہا۔ تو بزرگی کی وجہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی دیوار سے، انہوں نے تکیہ ان کی شاگردوں نے لگا دیا تھا، تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور مجھ سے کہا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے تو میں اس کو پیر کو سیدھا کر کے بیٹھوں گا، پھیلا کے بیٹھوں گا۔ اس پہ چادر ڈال دی تھی تاکہ پیر بھی بے ادبی بیٹھنے والوں کی شمار نہ ہو۔ لیکن جب جناب زہرا کا نام آتا تھا تو پہلے تو وہ اپنی کمر دیوار سے علیحدہ کرتے تھے، پھر یہ پیر اپنا سمیٹتے تھے جیسے ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں نا۔ یعنی انہوں نے کوئی 20 مرتبہ نام لیا ہوگا 2 گھنٹے میں، اور ہر مرتبہ نام لینے پہ یہ پورا ایک عمل کرتے تھے، اور پھر آنکھیں بند کر کے بی بی کا نام لینا۔ گفتگو ہو گئی، 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب میں رخصت لے کے آنے لگا تو میں نے استاد سے چلتے چلتے کہا، میں نے کہا استاد آپ کا میں نے یہ عمل دیکھا، مجھے بتائیں آپ یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے، دنیا میں مشق کرو، آخرت میں سب کو ایسا کرنا ہوگا۔
اللہ سارے محشر سے کہے گا آنکھیں بند کرو فاطمہ آ رہی ہے، آنکھیں بند کرو فاطمہ آ رہی ہے. غضوا ابصارکم، حدیث کا جملہ جو ہے غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، آنکھیں بند کرو، مطلق جملہ ہے، سب کی آنکھوں کو اللہ بند کروائے گا. فاطمہ آ رہی ہے، معمولی وجود آ رہا ہے. شاید بعض دوستوں کو معاف کیجیے گا میں نے کہہ دیا، دوست کہہ دیا، بزرگوں کو یاد ہو لائنز ایریا میں سن 1955 میں، ظاہر ہے میری تو پیدائش میرے ابا کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو 1955 میں آیت اللہ پرہیزگار رہتے تھے جو آیت اللہ مرتضی کشمیری کے بیٹے تھے. آیت اللہ مرتضی کشمیری وہی ہیں کہ جو تلہ زینبیہ سے جو مقتل ہے مولا حسین کا اس طرف والا جو دروازہ ہے نا، اس سے جب آپ اندر آئیں گے، یعنی تلہ زینبیہ والے دروازے سے جب آئیں گے تو جیسی اندر داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر پلر جیسی دیوار کے اوپر آپ دیکھیں گے تو کچھ بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک آیت اللہ سید مرتضی کشمیری کا بھی نام لکھا ہوا ہے. اسی کشمیر کے رہنے والے تھے، ان کے والد عراق شفٹ ہو گئے تھے، پوری فیملی کشمیری فیملی کہلاتی ہے. صاحب کرامت آیت اللہ خوئی فقہ کے پہاڑ تھے، فقاہت میں وہ پہاڑ تھے. آئندہ 100 سال تک آیت اللہ خوئی مدرسوں میں پڑھائے جائیں گے، اتنا بڑا عالم تھا. نظریات جتنے بدلتے چلے جائیں لیکن آیت اللہ خوئی کی حکومت رہے گی، علمی حکومت رہے گی آئندہ 100 سال تک بھی شیعہ مدرسوں میں. یہ کم بات نہیں ہے کہ اتنے وہ مضبوط فارمولے دے کر گئے ہوں، اتنے اصول دے کر گئے ہوں. آیت اللہ خوئی بھی اگر استخارہ دکھواتے تھے تو آیت اللہ مرتضی کشمیری سے دکھواتے تھے. ان سے کہتے تھے میں ان سے، کیونکہ وہ عرفانیات میں، معنویات اور روحانیات میں مرتضی کشمیری کا مقام ممتاز ترین مقام. نجف اشرف میں ایک طالب علم کو سامنے سے آتے دیکھا جو پریشان تھا، زمین پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تو کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ استاد میرے حجرے کے دروازے پہ میں نے تالا لگایا تھا، اس کی چابی ابھی یہاں سے گزرا ہوں، شاید یہاں گرا دی میں نے، وہ ڈھونڈنے آیا ہوں. تو کہا ڈھونڈ لو، میں اسی مدرسے میں جا رہا ہوں، مجھے آ کے بتاؤ. تو وہ آ کے کہا استاد چابی نہیں ملی، آپ کی اجازت ہے تالا توڑ دوں؟ کہا نہیں نہیں، تالا کیوں توڑو گے؟ تالے کو پکڑ کے کہا یا فاطمہ الزہرا، ایسے کھل گیا تالا. ایک مرتبہ تالا کھل گیا. شاگرد جمع تھے، انہوں نے کہا استاد یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مادر موسیٰ کے نام پر، ام موسیٰ کے نام پہ تالے کھل سکتے ہیں، ام حسین کے نام پہ تالے نہیں کھل سکتے؟ یہ ایسے لوگ، یہ جو ان کے بیٹے یہاں رہتے تھے آیت اللہ پرہیزگار 1955 میں، صاحب کرامت عالم، فجر کی نماز کراچی میں پڑھتے تھے، ظہر کی کوئٹہ پڑھتے تھے، مغرب کی لاہور پڑھتے تھے. 1955 کی بات کر رہا ہوں. طی الارض کے حامل عالم دین، ارادہ کرتے تھے ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر. یہ کیفیت ہے اولیاء کی، یہ کیفیت ہے عرفاء کی، یہ کیفیت ہے.